بسم اللہ تعالی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کچھ سوال آپ میں سے جو ابھی آپ کے سامنے بچوں نے پوچھے ہیں، کچھ ان کے جوابات اور کچھ اس سے قبل جو پوچھے گئے تھے ان کے جوابات۔ ایک سوال آیا تھا کہ ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جوتا اگر الٹا پڑا ہو تو گناہ ملتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ گناہ تو نہیں ہے، البتہ متفرق کتابوں میں اتنا ضرور لکھا ہوا ہے کہ اگر رات بھر جوتا الٹا پڑا رہے تو شیطان اس پر آ کر بیٹھتا ہے اور وہ اس کا تخت ہے، ظاہر ہے جس پہ وہ بیٹھتا ہے۔ نیز جو استعمال شدہ چپل الٹی پڑی ہو تو اسے سیدھا کر دینا چاہیے، ورنہ تنگ دستی آتی ہے اور مال کی تنگی ہوتی ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ جی ہم نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جواباً یہ ہے کہ اس مفہوم کی متعدد روایات ہیں، ایک نہیں ہے یا 3 لوگوں پہ مشتمل نہیں ہے۔ جو میرے اس وقت ذہن میں ہیں اور جن کو میں نے محفوظ کیا وہ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص جو لوگوں کا امام بن جائے حالانکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں، دوسرا وہ شخص جو وقت گزر جانے کے بعد نماز کے لیے آتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو کسی آزاد کو اپنا غلام بنا لے۔ یہ ایک روایت تھی۔ الگ سے یہ سنن ابو داؤد میں ہے، الگ سے ہے کہ وہ عورت جس کی رات اس حالت میں گزرے کہ اس کا خامند اس سے ناراض ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ وہ 2 بھائی جو ایک دوسرے سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں ان کی بھی نماز قبول۔ اس حوالے سے سن لیں کہ وہ جو 2 مسلمان، جو 2 بھائی آپس میں ذاتی رنجش کی بنیاد پر قطع تعلق کر لیتے ہیں، یہ ان کے بارے میں حکم ہے کہ ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو کسی دینی وجہ سے، کسی شرعی وجہ سے اگر قطع تعلق کر لیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بطور مثال بدقسمتی سے اگر کوئی ہمارا ملنے والا کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی گستاخی کر لے، کوئی ایسا جرم کر لے کہ جس کے بارے میں حکم شرع ہو کہ ہم اس سے قطع تعلق کریں، جیسا کہ اگر کوئی بغیر نکاح کے اپنے گھر میں بیوی رکھ لیتا ہے، عورت رکھ لیتا ہے، تو حکم شرع یہ ہے کہ اس سے قطع تعلق کیا جائے گا، بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ اپنے گھر میں لے آتا ہے بغیر نکاح کے، تو اس سے قطع تعلق کا حکم ہوگا۔ تو ایسے بندے کے لیے یہ حکم نہیں۔ اگر ذاتی رنجش کی بنیاد پہ کسی سے قطع تعلق کر لیں تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور فرمایا کہ جو غلام بھاگ جائے، اپنے مالک کو چھوڑ کر جو غلام بھاگ جائے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ عورت جو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے، گھر سے چلی جائے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور وہ امام جو بغیر ولی کے نماز جنازہ، اس کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھا دے، اس کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ جب نماز جنازہ آتا ہے تو ولی اجازت دے گا تو اس کی نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے، اگر ولی اجازت نہ دے تو تب تک اس جو میت ہے، صاحب جنازہ ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جا سکتی۔ اور اگر کہیں ایسا ہو کہ ولی نے اجازت نہیں دی، اب مختلف جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ کالے پڑ جاتے ہیں کہ جی جلدی کریں وقت ہو گیا، اب ولی وہاں پہ موجود نہیں ہے یا ولی نے اجازت نہیں دی ہے، تو ایسی صورت میں اگر امام نے نماز پڑھا دی تو نماز نہیں ہوگی، ولی کی اجازت سے ہی نماز جنازہ کی جو ہے وہ امامت کروائی جا سکتی ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا، چونکہ قربانی ہے اس کے والے سے پوچھا گیا کہ جی قربانی کا ایک بچہ ہے بکری کا، تو اس کی جو ہے وہ عمر تو 6 ماہ ہے مگر وہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، تو کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ تو سن لیں کہ بکری کے بچے کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔
بکری کے بچے کی یعنی بکرے کی یا بکری کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ ہاں بھیڑ کے بچے کے حوالے سے یہ آسانی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بھیڑ کا بچہ 6 ماہ کا بھی ہو اور اگر وہ دیکھنے میں سال کا لگے تو اس کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ بکری کا جو بچہ ہے اس کی عمر اگر سال سے کم ہوگی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بھی بتا دوں کہ یہ بکری کے لیے عمر ہے، اور اگر گائے کی بات کریں تو اس کے لیے عمر 2 سال ہے، کم از کم اس کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے۔ یہ بات بھی بتا دوں کہ ہمارے ہاں چیک کیا جاتا ہے کہ بکرا جو ہے وہ دوندہ لگا ہے کہ نہیں لگا، یا وہ جو بچہ ہم خرید رہے ہیں تو وہ دوندہ لگا ہے کہ نہیں لگا۔ اگر اس کے دانت نہ بھی ٹوٹے ہوئے ہوں، یعنی وہ دوندہ نہ بھی لگا ہوا ہو، تو اگر آپ کو پتہ ہو کہ اس کی عمر 1 سال ہو چکی ہے تو اس کی قربانی لگ سکتی ہے۔ اگر وہ بچہ وغیرہ ہے، گائے وغیرہ ہے، تو اگر اس کی عمر 2 سال ہو چکی ہے تو اس کی قربانی لگ سکتی ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کی بکری نے عید الاضحیٰ کے دن، عید بکر کے دن اس نے جو ہے وہ بچہ دیا تھا، تو وہ اگلے سال عید الاضحیٰ کے دن قربانی لگ سکتا ہے۔ اور اگر کسی کی بکری نے عید کے دوسرے دن بچہ دیا تو وہی بچہ، بکری کا بچہ جو ہے وہ عید کے دوسرے دن قربانی لگ سکتا ہے، پہلے دن نہیں لگ سکتا۔ اور اگر کسی کی بکری نے تیسرے دن بچہ دیا تو وہ تیسرے دن قربانی لگ سکتا ہے، پہلے اور دوسرے دن نہیں لگ سکتا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دوندہ ہونا شرط نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کی عمر پورا ہونا ضروری ہے۔ اب اسی میں ایک اور سوال ہے کہ ہمیں خود تو نہیں پتا کہ اس کی عمر پوری ہے، تو کسی نے آ کے ہمیں کہا کہ یہ بکرا جو ہے یہ 1 سال کا ہے، 10 دن اوپر ہو چکا ہے، 20 دن اوپر ہو چکا ہے، یا مہینہ اوپر ہو چکا ہے، مگر دوندہ نہیں لگا ہوا۔ کسی نے جو ہے وہ گائے وغیرہ کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کی عمر 2 سال ہو چکی ہے، تو اب اگر تو وہ گواہ جو ہے وہ عادل ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کی گواہی کو مانتے ہوئے آپ اس کی عمر 2 سال اور اس کی عمر 1 سال مان کر کے اس کو قربانی لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی حرج نہیں ہے۔ پہلے بھی یہ مسئلہ زیر بحث آیا تھا جب ہم سوال و جواب کی نشست کر رہے تھے، تو یہ مسئلہ آج پھر کہ شلوار اور پینٹ وغیرہ یا یہ آستینیں، ان کو اگر فولڈ کیا ہوا ہو تو نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں، مگر آج پھر آپ سن لیں چونکہ دوبارہ یہ سوال سامنے آیا ہے کہ نماز کی حالت میں کپڑے کو فولڈ کرنا، نماز کی حالت میں کپڑے کو فولڈ کرنا یعنی اس طریقے سے، یہ دیکھ بھی لیں، یہ ہے اس طریقے سے فولڈ کرنا، اردو میں اس کو کہیں گے ہم اڑسنا۔ نماز کی حالت میں آستینوں کو یا شلوار کو یہاں سے اور یا پینٹ کو نیچے سے پانچے کی طرف سے فولڈ کرنا، اڑسنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور اپنے بالوں اور کپڑوں کو نہ لپیٹوں۔ لہذا چونکہ یہ مکروہ تحریمی ہے، اگر کسی نے اپنے پینٹ کے پوئنچے جو ہیں ان کو فولڈ کر کے، اڑس کر کے، یا یہاں سے شلوار جو ہے اس کو یوں اڑس کر کے، جسے ہم پنجابی میں ٹنگنا کہتے ہیں، یا یہ بازو جو ہیں اس کو ہم نے اڑس کر کے فولڈ کر کے نماز پڑھی، تو وہ نماز واجب الاعادہ ہے، یعنی دوبارہ لوٹانی واجب ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھا جائے گا۔ لہٰذا یہاں پہ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی شلوار لمبی ہے، آپ کی پینٹ لمبی ہے، تو نماز کی حالت میں جو ٹخنے ہیں ان کو بھی ننگا رکھنا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اس کا سادہ سال یہ ہے کہ آپ اس کو اوپر اٹھائیں، جتنی آپ اوپر اٹھا سکتے ہیں اتنی اوپر اٹھا کر نماز ادا کر لیں، آپ کی نماز درست ہو جائے گی، نماز میں کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ اس کو فولڈ کریں گے، اڑسیں گے، تو اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ مگر یہاں پہ آپ سب کو ایک نصیحت
नसीहत करना चाहता हूँ या एक राय देना चाहता हूँ कि आज से, अभी से यह नियत कर लें कि हम जब भी अपने कपड़े सिलवाएंगे तो अपनी शलवार को इतना लंबा रखेंगे कि वो टखनों से ऊपर ऊपर रहे। जब भी पैंट खरीदें तो उसको इतनी बड़ी लें कि वो टखनों से ऊपर ऊपर रहे। मगर यहाँ पे ये भी मशवरा आपको दूं कि पैंट पहनने से एतराज़ करें, सादा लिबास पहने, शलवार कमीज़ पहने, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। ये अब्दुल्ला साहब ने सवाल पूछा है कि ये जो दरबारों पे मेला वगैरह लगता है, इसकी शरई हैसियत क्या है? तो सुन लीजिए, मज़ार पे, अल्लाह के वली के मज़ार पे हाजिर होना इक्तिसाब फैज़ के लिए, फातिहा के लिए ये जायज़ है। मगर वहाँ पे जाके जो हमारे यहाँ मुरव्वजा मेले लग रहे हैं, औरतों और मर्दों का इख्तिलात होता है, बेहयाई आम होती है, और वहाँ पे पैसे का ज़िया होता है, तरह तरह के वहाँ पे चीज़ें, झूले वगैरह लगे हुए होते हैं, इसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती। हरगिज़ किसी भी मज़ार पे औरतों और मर्दों का इख्तिलात, यानी मर्द और औरतें अगर एक जगह पे जमा होती हैं तो ये हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अगर वो साहिब मज़ार जिसका मेला हो रहा है, अगर वो अल्लाह का वली है तो यकीनन वो आने वालों से नाराज़ होता है और आने वाले उसे तकलीफ़ देते हैं। ये नहीं होता कि वो आने वाले पे खुश होते हैं। और ये बच्चे ने पूछा, इमरान आमिर ने, कि मज़ारात पे, दरबारों पे जो दिए जलाए जाते हैं, तो सुन लीजिए कि मज़ार के ऊपर और कब्र के ऊपर, ये मेरे लफ्ज़ ध्यान से सुनिए, मज़ार या कब्र के ऐन ऊपर, वो आम बंदे की कब्र हो, वो अल्लाह के वली की हो, वो किसी आलिम की कब्र हो, आलिम का मज़ार हो, किसी नबी का मज़ार हो, उस पर किसी तरह की कोई भी आग नहीं जला सकते। इसकी इजाज़त, हत्ता कि आप देखें ये दिए में तो बाकायदा तौर पे तेल होता है और आग जलती है, ये एक अगरबत्ती होती है और हाल उसका शोला नहीं निकलता, वो सुलग रही होती है थोड़ी थोड़ी, वो भी कब्र के ऊपर जलाने की इजाज़त, कब्र के साइड पे रख के उसको जलाने की इजाज़त है। वो क्यों इजाज़त है, मैं आपको एक लम्हे के बाद आपको दोबारा बता रहा हूँ। सिर्फ इतना बताना मकसूद है कि कब्र पर तो अगरबत्ती भी सुलगाना जायज़ नहीं है। थे जाए कि वहाँ पे जो है वो दिया जलाया जाए, वहाँ पे जो है वो दीवार रोशन किया जाए, इसकी इजाज़त नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं है। अच्छा, अब कब दिया जलाना जायज़ है और कब और कहाँ अगरबत्ती जलाना जायज़ है, सुनिए ज़रा पूरे ध्यान से। अगरबत्ती की खुशबू अगर तो करीब गुज़रगाह है और आप इस नीयत से जलाते हैं अगरबत्ती कि यहाँ पे अगरबत्ती जलेगी, इसकी खुशबू आने जाने वाले राहगीरों तक पहुँचेगी, उन्हें फरहत महसूस होगी, उनकी तबीयत में शादमानी आएगी, बेहतरी आएगी, उनकी तबीयत बेहतर होगी, तो इसका सवाब साहिब कब्र को मिले तो जायज़ है। और अगर इस नियत से है कि इसकी खुशबू मुर्दों को मिले तो भी जायज़ है, क्योंकि ये मुर्दे आपकी इस खुशबू की हाजत नहीं रखते। इन मुर्दों को आपकी इस अगरबत्ती की खुशबू की ज़रूरत नहीं है। अब यहीं पे एक सवाल आता है कि कब्र के ऊपर इत्र वगैरह फेंका जाता है, तो इसके बारे में शरई हैसियत क्या है? इसके बारे में भी वही बात मैंने कह दी कि अगर तो ऐसी है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फातिहा पढ़ने के लिए आ रहे हैं और आप इस नीयत से कब्र के ऊपर इत्र डाल रहे हैं कि जो आने वाले हैं उनके मशामे जहाँ मुअत्तर हूँ, उन्हें खुशबू पहुँचे और इसका सवाब इसको पहुँचे तो जायज़ है। और अगर आपकी नीयत यह है कि कब्र वाले को खुशबू पहुँचे तो फिर जायज़ है, फिर जायज़ है। मसला समझ आ रहा है? अच्छा, अब अगली बात आ गई कि दिया जलाना। ये पुराने दौर में इस तरह होता था कि जो मतलब ऐसा कोई मज़ार बन जाता था, कोई कब्र बन जाती थी कि वहाँ पे रास्ता होता था, लोगों की गुज़रगाह होती थी, तो वहाँ पे साइड पे रख करके दिया जलाया जाता था, इस नीयत से कि लोगों को रास्ता नज़र आए, लोगों के लिए आसानी हो और उसका सवाब साहिब कब्र को पहुँचे। अगर इस नीयत से आज भी किसी
جگہ پہ ایسا ماحول ہو، ویسے تو آج کل ایسا ماحول ہے کہیں نہیں، اگر ایسا ماحول کسی جگہ پہ ہو تو وہاں پہ اگر ایسا انتظام کیا جائے تو اس کے جواز کی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ اور اگر ویسے ہی مزار پہ وہاں پہ دیوے پڑے ہوئے ہیں جی، 100 200 لوگ اندھا دھند وہاں پہ دیسی تیل ڈال رہے ہیں، وہاں پہ تل کا تیل ڈال رہے ہیں اتنا مہنگا، لوگوں کو سر پہ لگانے کو نہیں مل رہا، لوگوں کو سالن میں ڈالنے کے لیے نہیں مل رہا، اور وہاں پہ اسراف کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بات بری لگے آپ میں سے، یا بعد میں کوئی سنے تو انہیں بری لگے، مگر جو سچی بات ہے وہ سچی ہے، جو شریعت ہے وہ شریعت ہے، جو دین ہے وہ دین ہی ہے، وہ ہم بدل نہیں سکتے۔ لہذا یہ جو مزارات پہ اگر کسی جگہ، بہرحال اب تو ہم نے کم دیکھا، اگر کسی جگہ پہ ایسا ہو رہا ہے تو یہ اسراف ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہی تیل جو آپ جا کے کسی دربار پہ چڑھا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ دیوں میں ڈالا جائے اور وہاں پہ آگ جلتی رہے، وہ کسی غریب کو دیں اس نیت سے کہ اس صاحب قبر کو ثواب ملے۔ انشاءاللہ وہ تیل جب غریب استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ صاحب قبر کو بھی ثواب عطا فرمائے گا اور آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہی سوال میرے ذہن میں رہتے، سوال تو آپ کے کافی سارے تھے مگر اتنے ہی سوال ذہن میں رہے ہیں۔ ابھی ہماری چونکہ اگلی نشست بھی ہے، اس کی طرف پلٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔